رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے ہمارا قرآن، جس میں آج کا موضوع ہے مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہیں۔ پروردگار عز و جل نے ایمان والوں کو رمضان کا مہینہ عطا کیا جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر، مومنوں پر کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا غفور الرحیم ہے کہ پروردگار عز و جل ایمان والوں کو اس جہاں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے وعدہ ہے کہ پروردگار عز و جل انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پروردگار عز و جل انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی، ان کے لیے کامرانی، ان کی مدد، ان کے لیے فتح، ان کے لیے نصرت، اور پروردگار عز و جل نے ان سے جو وعدے فرمائے، خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں، آج وہ سمجھیں گے اور خاص اپنے دلوں کو نور قرآن سے منور کریں گے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیسے خوبصورت وعدے فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا کچھ نہیں رکھا، پروردگار عز و جل نے کیسا کرم کیا۔ تو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہوتا ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے تو کامیاب ہو گئے، مگر کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ یعنی فقط انسان کہہ دے کہ میں ایمان والا ہوں تو وہ ایمان والا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ ایمان والا اس وقت ہوگا کہ جب اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے ملائکہ پر ایمان۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے انہیں حلال سمجھنا، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے انہیں حرام سمجھنا، اور میرے رب عز و جل کی اطاعت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت کرنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فرما برداری کرنا، اور تقوی و پرہیزگاری کی منزل آدمی طے کرتا چلا جائے تو پھر رب کا وعدہ ہے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ مگر اس سے پہلے ایمان والوں کی خصوصیات کا بیان ہے۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بری باتوں سے، بیکار کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جو آدمی کے دو جبڑوں کے درمیان جو شے ہے زبان، اور جو دو اس کے پیروں کے درمیان چیز ہے اس کی شرمگاہ، ان دو چیزوں کا صحیح استعمال کرے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور میرا رب عز و جل یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ خاص ایمان والے، کامیاب ایمان والے وہ ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی ازواج کے پاس جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا وہ دور کے جس میں مسلمانوں کے پاس باندیاں ہوتی تھیں، کنیزیں ہوتی تھیں، جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں صرف ازواج ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو ان کے علاوہ کچھ اور چاہے، فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنے وعدوں کی اور امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے اوصاف جب اللہ نے بیان فرمائے تو سب سے پہلی چیز بھی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔
تہجد کی نماز ہو، قیام اللیل ہو، آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو گڑ گڑانے کی کیفیت ہو، رب کریم عز و جل کے حضور دعائیں ہوں، گریہ ہزاری ہو. اور یہ ایسا نہیں کہ یہ کبھی کبھی ہو، بلکہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد ہوا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. یہ وعدہ ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان والے ہیں. تو ایمان والوں کے لیے کتنا زبردست میرے رب عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے کہ اپنی زندگی اچھی گزاریں، ان اصولوں کے مطابق گزاریں جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف انہیں جنت عطا فرمائے گا بلکہ جنت کی وراثت ان کے لیے، اور وہ بھی خاص جنت الفردوس کی وراثت، جنت الفردوس میں ان کا قیام اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. تو یہ تو وہ وعدے ہیں کہ جب آدمی آخرت میں پروردگار عز و جل کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جنت میں داخلہ ہوگا، اور پھر یہ جنت کی نعمتوں کا بیان ہے. لیکن ایمان والوں سے صرف آخرت کی ہی نعمتوں کا وعدہ نہیں بلکہ دنیا کی نعمتوں کے بھی وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دنیا میں کیا کیا برکتیں عطا فرماتا ہے، دنیا میں ایمان والے پر رب کریم عز و جل کیسا خاص کرم فرماتا ہے. سنیے، چنانچہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تمام کی تمام عزتیں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں، منافق نہیں جانتے. تو عزت جس کے لیے آج دنیا میں ہر آدمی کوشش کرتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، ہر انسان ایک باشعور، ایک ذی شعور آدمی چاہتا ہے اس کی عزت کی جائے، اور ہر شخص یہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اس کی عزت ہونی چاہیے. اور میرا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ عزت تو اللہ کی ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ عزتوں کو اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ خاص کیا. اگر آج کافروں کی لوگ اگر عزت کرتے بھی ہیں بالفرض تو وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے، ختم ہو جانے، اور پھر اس کے بعد جب آخرت میں اٹھیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. ایمان والے ہیں خاص عزت کے حقدار کہ آخرت میں بھی ان کے لیے عزت ہے اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزتوں کا تاج پہناتا ہے جو ایمان والے ہوں اور ایمان والا ہونے کا حق ادا کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرتا. اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. میرے رب عز و جل ایمان والوں پر ایک اور خاص کرم فرماتا ہے اور وہ یہ کہ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے. چنانچہ سورہ حج کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی. انہیں سمجھ آتی ہے کہ کیا کام کرنے چاہیے، کیا کام چھوڑنے چاہیے، کن باتوں میں رب عز و جل کی رضا ہے، کون سے کام کرنے کے ہیں اور کن کاموں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے. چنانچہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 47 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو مدد کا وعدہ ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان والوں کا ایمان اپنے رب عز و جل پر مضبوط ہو، یقین ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو. تو 313 بھی میدان جنگ میں ہو تو ہزاروں کو شکست دے دیتے ہیں. اگرچہ ان 313 کے پاس کوئی خاص سامان نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ان کی مدد فرماتا ہے کہ دنیا نے دیکھا غزوہ احزاب کے موقع پر جبکہ مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور کافروں نے زبردست حملے کی تیاری کی تھی، مگر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھروسہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مدد آئی، وہ کیسی آندھیاں چلی کہ منافقین اور کفار نے جو خیمے لگائے تھے ان کے خیمے تک اکھڑ گئے، ان کی جو انہوں نے دیگیں پکانے کے لیے رکھی تھی وہ تک اڑ گئیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرما دی. تو مدد کا وعدہ یہ ایمان والوں کے لیے. آج بھی اگر مسلمان سچے دل سے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو، اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، دعا کرے فقط رب العزت کی بارگاہ میں، اور لوگوں سے چھوڑ دے امیدیں کہ یہ شخص میرا کام بنا دے گا، یہ آدمی میرا کام کر دے گا، اس سے میری بات بن جائے گی، وہ اگر نظر کر دے تو میرا کام بن جائے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی امید لگانی چاہیے اور جیسا بھروسہ اس کی ذات پر ہونا چاہیے، اگر ویسا بھروسہ ایمان والا کرے تو اس کا جو مدد کا وعدہ ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کا نور ہمیں نصیب فرما اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک اور وعدہ فرمایا اور وہ ہے امن کا وعدہ۔ چنانچہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ لوگوں پر ظلم بھی کر رہے ہیں، لوگوں پر ستم بھی کر رہے ہیں، نہیں، اپنے ایمان کو پاکیزہ رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، قرار ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو آج بھی دنیا میں امن کے لیے آدمی، امن اور سلامتی کے لیے بعض اوقات اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے، اپنا شہر چھوڑ دیتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے، دوسرے شہر چلا جاتا ہے، دوسرا ملک چلا جاتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر مجھے امن ہو، سکون ہو، قرار ہو، اطمینان ہو۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جہاں بھی ہے ایمان والا اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے تو اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ایمان والوں کے لیے امن ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوتا ہے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین۔ پھر ہم نے اپنے رسولوں کو نجات دی اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اسی طرح ہم انہیں نجات دیتے ہیں، اور یہ نجات دینا حق ہے اور ہم پر ہے۔ اور یہ نجات دینا کن کے لیے ہے؟ ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ لوگ تکلیفوں میں گرفتار ہوتے ہیں، پھنستے ہیں، بعض اوقات بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آفتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تکلیفوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر انسان کسی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو نجات عطا فرماتا ہے، جس طرح اس نے اپنے رسولوں کو نجات عطا فرمائی۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزارنے کے بعد باہر تشریف لائے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ اگر یہ صبر کرتے رہیں، پروردگار عز و جل پر اپنا توکل مضبوط رکھیں تو ہم انہیں نجات عطا فرمائیں گے۔ ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کے لیے بھی قرآن نے حکم بیان کیا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، صلوات ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو مصیبت پر صبر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، راہیں آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا، یہ میں ان انعامات کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں انسان پر ہوتے ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت وعدہ اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا، اور وہ کیا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت ہو، نیک کام کرتا ہو اور ہو ایمان والا۔ من عمل صالحا، نیک، اور جو نیک کام کرے، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، لیکن ہو وہ ایمان والا، فلنحيينه حیاة طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کتنا خوبصورت وعدہ ہے، پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، ستھری زندگی عطا فرماتے ہیں، سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں، عیش اور راحت کی اور اطمینان کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اگر نیک عمل کرتا ہو، بھلے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، تو ہم اسے ایک اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر جو جزا دینی ہے قیامت کے دن، ان کا جو اجر ہے، اللہ اکبر، اس کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بھی عمل، نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ضائع نہیں فرماتا۔ تو بندہ نیکی کرتا رہے، ایسی پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے، ایسی سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ جو نیکی شروع کرے نا، اس کو بس ایسا تھام لے کہ زندگی کی آخری سانس تک وہ نیکی کرتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ مثلا آپ نے کوئی ذکر کرنا شروع کیا، پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے ایک ترغیب دلائی کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ 100 بار پڑھیں، ہمارے شجرے کا ورد ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 3 دن اگر کر لیں
تو آپ خود اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد مدنی مذاکرے میں ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ روزانہ اسے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ یقین کریں یہ 3 دن پڑھنے کے بعد آپ یہ اگر اب تک آپ نے یہ عمل نہیں کیا تو کر دیکھیے، 3 دن یہ آپ عمل کریں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ پڑھیں، 3 دن کے بعد آپ اس کا نتیجہ خود دیکھیں گے، کس طرح راستے آسان ہوتے ہیں، کس طرح سکون ملتا ہے، کتنا قرار ملتا ہے، اور پھر آپ کا جی چاہے گا کہ اس کو مستقل کریں، اور پھر کرتے ہی رہیں، روزانہ 100 بار پڑھتے رہیں، اور پھر اس وظیفے کو ایسا اپنی زندگی میں شامل کریں کہ قبر میں جانے تک یہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے اور ہم یہ عمل کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر تہجد پڑھنا شروع کریں، جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں سحری کے لیے لوگ اٹھتے ہی ہیں، تو بہت سے لوگوں کا معمول ہوتا ہے تہجد پڑھتے ہیں، تو اس تہجد کو فقط رمضان تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو کنٹینیو کریں، اور ایسا کریں کہ زندگی کی آخری سانس تک تہجد ہماری کبھی بھی نہ چھوٹے، کبھی قضا نہ ہو، پڑھتے رہیں۔ تو نیک عمل اگر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، آخرت کا اجر تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت خوبصورت اور پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرمائے گا، آمدنی میں آپ برکت دیکھیں گے، اور اپنے دل میں قناعت کا جذبہ محسوس کریں گے، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو قرار ملے گا کہ جو میرے رب نے عطا کیا ہے مجھے کافی ہے، مجھے پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کی زبان پر شکایت نہیں آئے گی کہ یہ کم پڑتا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، پورا نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا غنا عطا فرمائے گا۔ ہاتھ کے غنا سے پہلے دل کا غنا ضروری ہے، ورنہ ہاتھ میں کروڑوں اربوں روپے ہوں اور اگر دل غنی نہ ہو تو آدمی فقیر اور محتاج ہی رہتا ہے۔ ہاتھ میں کچھ ہو اتنا کہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے یا گھر والوں کی کفالت کرنے کے لیے کافی ہو، اور دل غنی ہو تو انسان کو لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے امیر آدمی تو میں ہی ہوں، اور اسے اس آیت کا مظہر نظر آتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ستھری زندگی عطا کریں گے۔ تو یہ پاکیزہ زندگی اور ستھری زندگی سے مراد تو یہ ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہے، اور جو دل کی بیماریوں سے پاک ہے، جو باطنی بیماریوں سے پاک ہے، وہ زندگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آدمی کو دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور اس کو ایک پرسکون زندگی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں کے لیے دنیا میں کیا وعدہ ہے۔ ایک اور وعدہ، اور وہ ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت وعدہ ہے، اور وہ یہ کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو خالق کی کائنات ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ پروردگار ہو اسے بھلا کوئی کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان قلبی نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور جب اس دنیا سے گزریں گے تو آخر بھی اچھا ہوگا، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا، پھر جب وہاں اٹھیں گے تو اس دن کی بھی بات ہی کچھ اور ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، پروردگار عز و جل کے کرم سے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے حوض کوثر کا پیالہ ملا، نبی پاک علیہ السلام کا دامن ملا، شفاعت مصطفیٰ ملی، اور اس کے بعد آگے چلیے تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا، انسان ایک ایمان والا داخل جنت ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، ان جنتوں کا وعدہ فرمایا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اور ان جنتوں میں ہمیشہ 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 رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور بہترین پاکیزہ رہنے کے لیے محلات اللہ انہیں عطا فرمائے گا، فی جنات عدن، جنات عدن میں۔ یہ کون سی جنت ہے؟ جو جنتوں کے درمیان جو جنت ہے، یعنی یوں سمجھے کہ ہری بھری جنت، اور جنت کا، اسے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کا پیٹ یا جنت کا درمیانی حصہ، یوں سمجھے کہ بہت ہی خوبصورت حصہ، ساری جنت ہی خوبصورت ہے، مگر جنت کا ایک خوبصورت ترین حصہ، جنت کا درمیانی حصہ، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر محلات عطا فرمائے گا ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو۔ نہ صرف اتنا بلکہ ارشاد ہوا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی عطا ہوگی جو سب سے بڑھ کر ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ جنت میں پہنچا، بہترین محلات ملے، اور
بہترین محلات ملنے کے ساتھ ساتھ پروردگار عز و جل کی رضا ملی۔ آگے چلیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حوریں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے غلمان رکھے جو ان کے ارد گرد طواف کرتے ہوں گے، جو ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے، جو انہیں شراب طہور پاکیزہ شراب پلاتے ہوں گے، وہ جو ان کے ارد گرد خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور آگے چلیے تو ان کے لیے وہ چیزیں ہوں گی جس کی چاہت کریں گے، جو خواہش ہوگی وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! کہ اہل جنت کے لیے جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ کہ وہ اپنے رب عز و جل کا دیدار کرے گا۔ جس پروردگار نے پیدا کیا، جس پروردگار نے دنیا کی نعمتیں دی، جس پروردگار نے سب کچھ عطا کیا، جو اس کا خالق و مالک ہے، جس کے نام پر ساری زندگی گزاری ہے، جس کے کرم سے انسان جنت میں پہنچا ہے، ساری زندگی گزار کر، قبر کے کئی ہزاروں سال گزار کر، قیامت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر، داخل جنت ہو کر اب باری آئی ہے اس کے دیدار کی، کہ جس کے کرم سے ان تمام راستے، یہ سارے کے سارے راستے اس کے لیے آسان ہوئے، اور آج یہ جنت کی نعمتوں میں ہے، اور وہ اپنے رب عز و جل کا دیدار کرے گا۔ وہ کیسا خوبصورت دن ہوگا، وہ کیسا خوبصورت لمحہ ہوگا، یہ ایمان والوں کو عطا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ تو کہیں ان کے بیٹھنے کے اوصاف بیان ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اتنے اطمینان میں ہوں گے، اتنے سکون میں ہوں گے، اس طرح کے زیورات میں ہوں گے، اس طرح کے لباسوں میں ہوں گے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں موتی کے زیورات پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا جو لباس ہے وہ ریشم کا ہوگا۔ تو قرآن پاک پڑھتے چلے جائیں، سورہ واقعہ کی آیات ہیں، سورہ فاطر کی آیات، سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وہ دیکھیے۔ اس کے علاوہ سورۃ الانسان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ آج ذرا سورج کو دیکھتے ہیں تپتا ہوا تو سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں جل جاتی ہیں، سن گلاسز پہننے پڑتے ہیں، ذرا سردی آ جائے تو ہمارا جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ جنت میں پہنچیں گے اور آرام سے تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ ہی سورج کو دیکھیں گے اور نہ ہی زمہریر سخت سردی ان تک پہنچے گی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ تو کہیں ارشاد ہوتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، کہ وہ جو کوزے ہیں، جو چاندی کے بنے ہوئے گلاس اور کوزے ہیں، ان کا ان کے ارد گرد طواف ہوگا، یعنی سجائے رکھے ہوں گے اور ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے، انہیں شراب طہور پلائی جائے گی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہ مشروب پلایا جائے گا کہ جس میں ملونی ادرک کی ہے، ادرک کا ایک خوشبودار ایک ذائقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، انہیں اس چشمے سے پلایا جائے گا جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے ارد گرد، اہل جنت کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے جو لڑکے ہیں، غلمان، یہ ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، یہ ہوگا کہ اگر انہیں دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ موتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور پروردگار عز و جل ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت عطا ہو، اور جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے، اور ہمیں ان وعدوں کا مصداق بنائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا فرمان، یہ پیارا قرآن